السلام علیکم ناظرین، موجودہ جو دریاؤں کی صورتحال ہے، سیلابی صورتحال ہے، اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ بارشوں کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اپڈیٹ ہے، آنے والے دنوں پر مزید کتنی بارشیں متوقع ہے، دریاؤں کی صورتحال کیا ہونے والی ہے، اور پیچھے جو سیلابی صورتحال گزری ہے ان کی جو ٹوٹل اپڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بارشوں کے حوالے سے بتاتا چلوں، کیونکہ جو مونسون کا تگڑا سسٹم تھا وہ ملک کے صرف چند ایک محدود علاقوں پر رہ گیا ہے، باقی تقریباً ملک کے زیادہ تر علاقوں سے یہ رخصت ہو چکا ہے۔ اچھی بارشیں برسائی ہیں، پچھلے اگر 10 سے 12 روز کی بات کریں تو بہت سے علاقوں پر تیز سے موسلا دھار بارشیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں، جس کی وجہ سے دریاؤں کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہوئی تھی۔ اگر آنے والے دنوں کی بات کریں تو سندھ اور چناب اور جہلم کے حوالے سے جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی بگڑ سکتی ہے۔ فی الحال ابھی تو حالات نارمل پر آ گئے ہیں، دریائے چناب یا سندھ میں کوئی سیلابی صورتحال اس وقت موجود نہیں ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بھی حالات معمول کے مطابق چلیں گے۔ تاہم اگر بات کریں 25 اور 26 اگست کی، کیونکہ جو ہے مونسون کا آخری جو سپیل ہے، جو تگڑا سپیل ہے آخری، کیونکہ ساون کا مہینہ گزر چکا ہے، یہ بھادروں کا مہینہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی اگست کا جو ہے وہ اینڈ ہوگا، ستمبر کا شروع ہوگا، تو اس کی جو بارشوں کی مونسون کی شدت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آئے گی، کیونکہ 15 ستمبر تک یہ ہے وہ بھادروں کا مہینہ بھی گزر جائے گا، اس کے بعد اسو کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو پھر اگر کوئی سیلابی صورتحال بنتی بھی ہے تو وہ صرف 5 ستمبر تک ہے، جس کے ابھی خطرہ ابھی تک موجود ہے، کیونکہ 27 اگست سے جو ہے وہ ملک میں دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو کہ 4 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ 6 سے 7 روز اچھی اور تیز موسلادھار بارشیں ہیں، جس کی اپڈیٹ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے 1 سے 2 روز میں جو ہے وہ مکمل طور پر دے دوں گا۔ اگر بات کریں اس وقت تو کوہ سلمان کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ 2024 میں سیلابی صورتحال بنی، لوگ کافی زیادہ یہاں پر متاثر ہوئے ہیں۔ راجن پور کے علاقے، اس کے علاوہ جام پور کے، اس کے علاوہ فتح پور، بھکر پور، رجحان کے جو علاقے ہیں یہاں پر شدید سیلابی صورتحال کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال 2024 میں جو ہے وہ ستلج کے حوالے سے کوئی بھی خطرناک جو اپڈیٹ ہے وہ نہیں آئی، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کے آنے والے دنوں پر بھی ستلج کی صورتحال نارمل رہے گی، کیونکہ ہماچل پردیش بھارت میں بھی فی الحال پچھلے 2 روز سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے چناب، ستلج اور سندھ، ان کی تمام تر جو دریا ہیں یہ اپنی نارمل حالت میں آتے جا رہے ہیں۔ صرف دریائے سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، گڈو، سکھر اور کوٹلی، ان علاقوں پر کیونکہ سیلابی صورتحال ابھی برقرار ہے، کیونکہ یہاں سے جو سیلابی ریلا ہے 3.5 لاکھ کا وہ ابھی گزر رہا ہے، آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد وہ یہاں سے ریلا گزر جائے گا۔ یہاں پر صرف چند ایک جو بند ٹوٹے ہیں ان علاقوں پر ہی پانی بکھر رہا ہے، اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے جیسے پانی آگے کی طرف جا رہا ہے تو پیچھے سے نارمل صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم آنے والے دنوں پر بھی جو ہے اگر مزید 26 یا 27 کی جو بارشیں ہیں وہ مزید 5 سے 6 روز اگر جاری رہ جاتی ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم یہ آخری ٹرن اوور ہے، یہ آخری بارشیں ہیں جس سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ اگر 27 کے بعد 4 ستمبر تک اگر بارشیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو پھر سیلاب کا کوئی اب خطرہ نہیں ہے 2024 کا۔ اگر کیونکہ ان دنوں پر شدید جو بارشیں ہیں وہ بھارت میں بھی بتائی جا رہی ہیں، جس کی اپڈیٹ انشاءاللہ جیسے جیسے اداروں کی طرف سے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ فی الحال جو ہے وہ سکی سرور کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے سیلابی صورتحال ابھی بھی برقرار ہے، کیونکہ یہاں پر جو نالے ہیں ان میں طغیانی ہے، جیسے جیسے بارشیں پیچھے سے رک رہی ہیں، پانی کم ہو رہا ہے، تو یہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ نارمل ہو جائے گی، 1 سے 2 دن لگیں گے۔ تاہم اگر مزید ان علاقوں پر جہاں پر دریائے سندھ کے علاقے ہیں یا پھر چناب جہاں پر جموں کشمیر کے علاقے ہیں، کیونکہ 27 اگست کے بعد یہاں پر بھی جو ہے وہ بارشوں کے امکانات موجود ہیں اور تگڑی بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ اگر یہاں پر مزید آنے والے دنوں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ چناب کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ بارشوں کا جو موسم ہے وہ گزرا
نہیں ہے، تاہم اس کی جو شدت ہے اس میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن اگر مزید اگست کے اینڈ والا جو ہفتہ ہے اس میں بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال کی طرف ہمیں جانا پڑ سکتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت پاس آتا رہے گا میں آپ کے ساتھ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر بارشوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آنے والا سپیل ہے اس سے آپ کو پنجاب کے بہت سے علاقوں پر 200 ملی میٹر سے زیادہ جو بارشیں ہیں یہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی شدید بارشیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، تاہم اب بھی FFT یا PDM کی طرف سے جب تک فائنلی رپورٹ نہیں آتی وہ ابھی تک میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ ابھی تک امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 27 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک شدید بارشیں جاری رہ سکتی ہیں۔ جیسے ہی کنفرم اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر بھارت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 2024 میں شدید بارشیں وہاں پر ریکارڈ کی گئی ہیں، اور آنے والا جو سپیل ہے یہ بھی سب سے زیادہ جو اس کے اثرات ہیں وہ بھارت میں ہی دیکھنے کو ملیں گے، جس میں ہوشیار پور، چردے پنجاب کے علاقے شامل ہیں، گجرات، بھارت کے جو علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ ہماچل پردیش، کیونکہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ ہماچل پردیش کے علاقوں پر ہوتی ہیں جہاں پر یہ بھاکرا اور پونگ ڈیم ہے، اور وہاں سے ہی جو پانی چھوڑا جاتا ہے وہ پھر پاکستان کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا سبب بنتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس سال بھاکرا اور پونگ ڈیم سے پانی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ جو چند ریلے چھوڑے گئے ہیں چناب میں یا سندھ میں، یہ کچھ پانی پاکستان کی بارشوں کا تھا اور کچھ بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کے علاقوں پر جو بارشیں ہوئی ہیں ان کا پانی تھا۔ اگر اس طرف کی بات کریں، گنڈا سنگھ والے ایریے کی بات کریں، تو اس لائن پر جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کوئی پانی نہیں چھوڑا گیا۔ جیسے 2023 میں سیلاب کی صورتحال تھی، اللہ کا شکر اس سال نہیں ہوئی، اور ستلج کے رہنے والے جو ہے وہ ان کی دعائیں جو سی ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔